نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے درس کا تیسرا حصہ آج پیش ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گنتی کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے، اور وہ گنتی کے دن جو ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا ہے۔ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہفتے کے دنوں میں جمعہ افضل، ایسے ہی سال کے مہینوں میں رمضان شریف افضل ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ربیع الاول افضل ہے، کیونکہ رمضان شریف میں قرآن عظیم نازل کیا گیا اور ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ رمضان کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت الرزق۔ رمضان کی وجہ تسمیہ ہم تفسیر میں بیان کر چکے۔ روزہ چونکہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اسی لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ رمضان میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے رمضان کا نام ماہ وسعت الرزق بھی ہے۔ رمضان کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، اور رمضان آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا کہ کعبہ کنواں ہے اور یہ دریا ہے، یا یہ کہ کعبہ دریا ہے اور رمضان بارش ہے۔ دوسرے، ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا عید الاضحیٰ کی چند تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل ہے، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار کرنا عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار کرنا عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ غرض کہ ہر آن میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی شان نظر آتی ہے۔ تیسرے یہ کہ رمضان ایک بھٹی کے مانند ہے، جس طریقے سے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر محبوب کے استعمال کے لائق بنا دیتی ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے اور نیکوکاروں کے درجوں میں اضافہ کرتا ہے۔ چوتھے، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں شب قدر ہے، کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم رمضان میں آیا، اور دوسرے مقام پر اللہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن شریف شب قدر میں اتارا ہے۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے، اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ یعنی لیلۃ القدر سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے، اور 9 کو جب 3 سے ضرب دیں گے تو نتیجہ 27 حاصل ہوا۔ 9 تیاں 27، معلوم ہوا کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں ابلیس
قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکاوے سے کرتے ہیں، ورنہ بڑے سے بڑے بگڑے ہوئے انسان کو دیکھا کہ وہ رمضان شریف کے اندر عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا۔ قرآن عرض کرے گا کہ یا الہی، میں نے اسے رات میں سونے سے روکا تھا، شبینے اور تراویح کی وجہ سے کہ یہ تراویح پڑھتا تھا، تراویح میں مجھے سنتا تھا یا میری تلاوت کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام رمضان شریف میں ہر قیدی کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا ہے اور اسی کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ کسی دوسرے مہینے کا نہ تو صراحتاً نام ہے، نہ اس طریقے سے فضائل کا بیان ہوا ہے۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا، عورتوں میں صرف حضرت مریم کا نام لیا گیا قرآن عظیم کے اندر، حضرات صحابہ کرام میں صرف حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں لیا گیا ہے، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھانے کے بعد جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، مولا رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے مراد ہے رحمت الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، ضاد سے مراد ہے زمان الہی، الف سے امان الہی اور نور سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں۔ روزہ رکھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے، شب قدر میں عبادات ہوتی ہیں۔ جو سچے دل سے یہ 5 عبادتیں کرتا ہے، اللہ جل شانہ و عم نوالہ اس کو ان 5 انعامات کا مستحق بنا دیتا ہے، یعنی رحمت الہی اس پر نازل ہوتی ہے، محبت الہی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی زمان میں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، امان الہی اس کا درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اور نور الہی یعنی اللہ تبارک و تعالی انوار و برکات اس کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یعنی آیت نمبر 185 سے ہمیں معلوم ہوا کہ جس وقت یا جس جگہ کو کسی بڑی چیز سے نسبت ہو جائے، اس وقت اور اس جگہ کو بھی عظمت اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہی اینٹ ہے، ایک ہی سریا ہے، ایک ہی سیمنٹ ہے، ایک ہی معمار ہے، اگر وہ مسجد میں مستعمل ہو جائے تو قابل احترام، اور اگر کسی عام مکان میں مستعمل ہو تو اس کا وہ احترام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نسبت اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں استعمال ہوئی یہ چیز۔ ماہ رمضان کی عزت یہ بیان کی گئی کہ اس میں قرآن کریم اترا، اس لیے وہ مہینہ قرآن عظیم سے منسوب ہو گیا، لہذا وہ قابل احترام ہوا۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پاک کا مہینہ اور تاریخ اور دن اور وقت بہت افضل ہے، کیونکہ اس مہینے میں یعنی ربیع الاول میں صاحب قرآن اس عالم کے اندر جلوہ گر ہوئے، بلکہ بعض
عاشق حضرات ربیع الاول کو رمضان سے افضل مانتے ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن سے افضل ہیں، اسی لیے کعبہ مکرمہ کو دیکھنے والا حاجی کہلاتا ہے، قرآن عظیم پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے بحالت ایمان ملاقات کرنے والا صحابی کہلاتا ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا درجہ بہت بڑا ہے، کوئی ولی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ کلام الہی یعنی کلام نفسی جو اللہ رب العزت کی صفت ہے وہ تمام مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے دینی چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔